नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिस्पेंसरी भाबड़ा लाहौर के बाहर खड़ा हूँ और इस हवाले से बेशुमार लोगों ने हमारे दफ्तर टेलीफोन करके ये शिकायत की कि यहाँ पर तैनात अमला जो है वो इनसे पैसे लेता है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के पैसे लिए जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट देने के पैसे लिए जाते हैं, वैक्सीनेशन के टीके लगाने के पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पर तैनात वैक्सीनेटर हो, यहाँ पर तैनात लेडी हेल्थ विजिटर हो या दूसरा अमला हो, इन लोगों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। लेकिन ये जगह बिल्कुल भाबड़ा वजीर आला पंजाब के घर के बिल्कुल सामने मौजूद है। 180H वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का घर है और बिल्कुल चिराग तले अंधेरा के तहत यहाँ पर जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं किस तरीके से इन लोगों ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। यहाँ पर ना सिर्फ आने वाली खवातीन को बहकाया जाता है बल्कि उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की जाती है। और इसी हवाले से हम चलते हैं और चल के यहाँ पर तैनात अमले से बात करते हैं, क्या आया वाकई ही इन लोगों के साथ ऐसा होता है, क्या यहाँ पर वाकई पैसे लिए जाते हैं। आए नाज़रीन चले। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर इंचार्ज हैं? जी फिलहाल मैं इंचार्ज हूँ। डॉक्टर सर की बताइए कि यहाँ पर अमूमन लोगों को ये शिकायत है कि अद्वियात नहीं मिलती और मरीजों के साथ कोई बेहतर सलूक नहीं किया जाता, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन जो अद्वियात हमारे पास आती हैं वो तो हम लोगों को जो मिल जाती है हमें मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वो हम मरीजों को देते हैं। जो कोई हमारे पास दवाई अवेलेबल ना हो मरीज की ज़रूरत के मुताबिक वो हम मरीज को बाहर से लिख देते हैं। बाहर से लिख देते? हाँ जी, जो ना हो हमारे कल क्या वाक़या पेश है? कल जी इतना हुआ है कि तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था तो एक साहब आए मेरे पास, सलाम किया। मैंने कहा बेटा आपने दवाई लेनी? उन्होंने कहा जी नहीं मुझे आपसे बात करनी। मैंने एक मरीज़ था उसको फारिग किया, फिर मैंने कहा हाँ जी बताएं क्या बात है। इन्होंने कहा कि आपके पास हिफाज़ती टीके ख़त्म हो गए हैं। मैंने कहा मैं पता कर लेती हूँ, ख़त्म होने नहीं चाहिए क्योंकि डेली वैक्सीन ले आते हैं पर हमारे पास है फ्रीज़र है, फ्रिज है, उसमें हम रखते हैं और ख़त्म करने से पहले ले आते हैं क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा, 2 यूसी हैं 99A और 99। तो मैंने बीप साहब EPI के इंचार्ज हैं बीबुरमन का, उनको फ़ोन किया है, वो ऊपर के फ्लोर पे बैठते हैं। उनको मैंने कहा कि आप 2 मिनट में नीचे आ जाएं, बहुत ज़रूरी काम है। आ गया वो नीचे तो मैंने उन्हें कहा कि आपके पास वैक्सीन नहीं है, हिफाज़ती के नहीं लगा रहे हैं। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि जी है, क्यों क्या बात है? फिर मैंने कहा कि ये साहब आए हैं और इनकी आप बात सुने कि बच्चे को टीका नहीं लगा, वो कह रहे हैं कि सामने लक्ष्मी के टीके ख़त्म हो गए हैं, अब आप बताएं। उन्होंने कहा जी सारे टीके मौजूद हैं, कौन सा लगवाना है? फिर इनके बच्चे को देखा है कि फर्स्ट BCG लगा हुआ है कि नहीं, वो नहीं लगा हुआ था, कार्ड भी नहीं बना हुआ था, तो बस इन्होंने फिर इंजेक्शन लगाया। बीप साहब ने ये बात नहीं, तो वो पहले कहा गया कि इंजेक्शन नहीं है। हाँ जी, वो हेल्थ विजिटर ने उनको कहा है। हेल्थ विजिटर ने क्या कहा? इन्होंने हमने जवेद साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि इंजेक्शन ख़त्म हो गए। अच्छा जी, तो बस हबीब साहब को बुलाया, वो इंचार्ज हैं, वो सुबह इनको वैक्सीन दे के जाते हैं, उनको फील्ड में वैक्सीनेशन करते हैं और इनको वैक्सीन ला के देते हैं। अच्छा, यहाँ पर खवातीन जो गायनी के हवाले से आती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा शिकायत हैं LHV से, अब आपके पास भी ये शिकायतें पहुँची हैं? बस देखिए कोई अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम कोई जो मैं हल कर सकती हूँ, जैसे कोई उसके नहीं मतलब मरीज़ को आराम आया तो मैंने उसको बता दिया, ये एडवाइस करें। अगर मेरे भी वो बस से बाहर वाली बात हो तो हम फिर उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं, जाहिर है कि वहाँ पे हर सहूलत है। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका क्या नाम है? समिया। अच्छा समिया साहब, आप यहाँ पर क्या हैं? दाया नर्स। दाया नर्स। आपके पास कितने पेशेंट रोजाना आते हैं? 60, 65, 70 तक हो जाते हैं। 70 तक हो जाते हैं? हाँ जी। लेकिन ये शिकायत क्यों है लोगों को इतनी ज्यादा? हमारे साथ तो किसी को नहीं है क्योंकि हम अच्छी तरह उन्हें हैंडल करते हैं। जी जी। आप पेशेंट से पूछ लें जो बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लें कि यहाँ से हमें शिकायत आती है या कहाँ से आती है। आप बता देना कहाँ से आती है। हमें तो पेशेंट ने कभी नहीं कहा, जो कल का वो बता रहे हैं वो उन्होंने आपको बता दिया। यानी इसके अलावा जो है वो सिर्फ आपसे शिकायत नहीं है, दूसरे सेक्शन से? हाँ जी, हमारे साथ किसी को नहीं है। दूसरे सेक्शन से? जी। कौन से सेक्शन से? ये आप पेशेंट से पूछ ले, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं, आप क्यों घबरा रहे हैं? नहीं घबरा नहीं रही, मैं आपको वैसे कह रही, पेशेंट से पूछे, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। आप यहाँ पर क्या है, LHV है? जी, लेडी हेल्थ विजिटर। अच्छा, ये जो हिफाजती टीके हैं जी, ये आपके पास होते हैं? फिलहाल हमारे पास ही है वैक्सीनेशन का काम। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप उन्हें कहती हैं कि हिफाजती टीके खत्म हो गए। ऐसा कुछ नहीं। एक साहब अभी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि कल 11 बजे जो है आपने उन्हें कहा हिफाजती टीके नहीं है।
11 نہیں بجے ہوئے تھے, ان کو لگنا تھا پہلا انجیکشن, اور اس کا ڈے ہوتا ہے منگل والے دن. ان سے میں نے صرف 2 باتیں پوچھی ہیں, آپ اپنا کارڈ دکھائیں. انہوں نے کہا میرا کارڈ نہیں بنا ہوا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ منگل کو لگتا ہے, آپ کائنڈلی منگل کو آ جائے گا, بس یہ بات. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے انہیں کہا کہ انجیکشن نہیں ہے, اور پھر کیوں لگا دیا ان کو؟ کس نے لگایا ہے؟ کل آپ کے جو انچارج ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے لگا دیا وہ ٹیکہ. نہیں, اس کو فرسٹ انجیکشن لگنا ہے. فرسٹ انجیکشن ہوتا ہی صرف منگل والے دن ہے. یہاں پہ BCG ڈے جو ہے نا وہ صرف منگل. تو کل نہیں لگا مجھے نہیں اس قلم, کیونکہ 12 بجے تو فوراً اس کے بعد سب چلے گئے. اچھا دوسرا, یہ سب لوگ کھڑے ہیں صبح سے, یہ 23 انجیکشن لگ گئے ہیں. کیا یہ میں نے نہیں لگائے؟ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا تو کل آپ نے یہ بھی کر رہے ہیں, ہم میڈیسن بھی ساتھ میں دے رہے ہیں. اب دیکھیں وہ پیشنٹ ہیں, وہ چیک اپ بھی کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی یہ سارے کام میں نے ہی کرنے ہیں, میں ہی کر رہی ہوں. جو میرے پاس آپ کے خلاف شکایت انہوں نے کیوں ڈاکٹر کو کی؟ ایکچولی یہ جو لوگ ہیں یہ اپوزٹ ہیں, مطلب کہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے. کون؟ حبیب الرحمان. حبیب الرحمان آپ کے مخالف ہیں؟ جی بالکل. وہ جب میں شروع میں آئی ہوں تو ہم لوگ کی آپس میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا تھا. کس بات پہ؟ جس دن سے میں پہلے دن سے آئی ہوں اسی دن مجھے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے. بتائیں نا کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ انہوں نے میرے سے بدتمیزی کی تھی, پھر وہ مسئلہ کافی زیادہ ہو گیا, پھر تھانے تک چلا گیا. پھر وہ ڈاکٹر افضل تھے ہمارے سینئر, انہوں نے درمیان پڑھ کے صلح کروائی. پھر آپ کے ساتھ بدتمیزی کس نے کی تھی؟ حبیب الرحمان. کیا بدتمیزی کی تھی؟ وہ بس جو بات ختم ہو گئی, اب اس میں دوبارہ نہیں کھولنا. اصل وجہ جو اصل میں ان کی آپس میں ناراضگی اور کچھ بھی نہیں. اور کل جو انجیکشن لگنا تھا وہ فرسٹ انجیکشن. ناراضگی آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں جی. جو میں نے اوپر رہائش لی ہے وہ انہوں نے لینی تھی, جو میں نے زبردستی ہی لی ہے. آپ کی رہائش اوپر ہے؟ ہاں جی بالکل. تو آپ بتا رہی ہیں نا کہ حبیب صاحب نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی. وہ 3 سال پہلے جب میں نئی یہاں پہ آئی ہوں اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ سارا رجسٹر, یہ سارا ڈیٹ کے حساب سے دیکھیں, یہ اصل میں وہ غلط کرتے ہیں. وہ پہلے پیسے لیتے تھے, ابھی بھی ان کا یہی کام ہے کہ نیچے میرے پاس بھی ویکسین پڑی ہوتی ہے, اوپر بھی وہ خود بھی کٹ لگا لیتے ہیں. ابھی دیکھیں کل کی بات ہے, میرے پاس نیچے بھی ویکسین موجود ہے, اوپر بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے. اوپر سے یہ پیشنٹ کو الگ سے, حتیٰ کہ ان کو یہاں پہ پرمیشن نہیں ہے, ان کا کام فیلڈ میں جا کے کام کرنا ہے. یہ یہاں بیٹھے رہتے ہیں, بعض ٹائم یہ 10 بجے آتے ہیں, ویکسین دوائی دینی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو اس ٹائم تک 6-7 پیشنٹ ہو کے جا چکے ہوتے ہیں. آپ حبیب صاحب کے انڈر ہیں یا ان کے انڈر ہیں؟ ہم لوگ کا بالکل سیپریٹ سسٹم ہے. ہم سیپریٹ سسٹم ہے؟ ہاں بالکل, ہم MCH کے ہیں, تو یہ سب ہم سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ملازم ہیں, یہ کارپوریشن کے ہیں. ہمارے ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہے؟ نہیں سر, بالکل نہیں. اب آپ پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ پیشنٹس کو پراپر طریقے سے نہیں دیکھتی. آپ پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ خواتین سے پیسے لیتی ہیں. نہیں, میرے پاس یہاں پہ کتنے پیشنٹ کھڑے ہیں, جتنا بھی کوئی ایک بندہ بھی ایسا کہے کہ میں نے ان سے کسی پرائیویٹلی پیسے لیتی ہیں؟ نہیں, میری پرائیویٹ کوئی پریکٹس ہے ہی نہیں ہے. آپ پیسے نہیں, اور دوسرے کیسز بھی آپ کرتی ہیں DNC کے؟ نہیں, ایسا کوئی کیس نہیں یہاں پہ. نہیں, ابھی بتایا گیا کہ آپ DNC وہ جھوٹ بول رہی ہیں, ان کی میرے آپس میں ذاتی دشمنی ہے. سب کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے؟ نہیں, وہ اصل میں یہ سارا گروپ ہی ان کا ایک ہی ہے. اچھا دیکھو, آپ کے کیوں خلاف ہے اکیلے؟ لیکن نا سارے لوگ صرف آپ کے خلاف ہیں. ایک بندہ جس کے ساتھ سارے نہیں ہیں, یہ صرف ان کا گروپ ہے. ایک ڈاکٹر کومل ہے, اور ایک وہ لیب ٹیکنیشین ہے, اور وہ فردوس, وہ اس کی مسز ہے حبیب الرحمان کی. یہ 3 اوپر ہیں, وہ سارے دن اکثر نیچے ہی ہوتی ہے. تو وہ آپس میں ان کے یعنی کہ گھر جوڑ ہے. انہوں نے میرے خلاف جھوٹی اپلیکیشن بھی دی تھی, بعد میں جو ان کو جا کے پھر سوری کرنا پڑی. اچھا, آپ کے خلاف جھوٹی اپلیکیشن کیوں دی ان کو؟ آپ کو نکال کے کیا فائدہ ہے؟ یہ یہاں پہ رہائشی خود لینا چاہتے ہیں. اول خان نام ہے میرا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مرکز حفاظتی ٹیکہ جات کے بند پڑا, تالا لگا ہوا ہے,
یہ اکثر بند رہتا ہے جب وہ یہاں پہ انچارج حبیب صاحب جو ٹکے لگاتے ہیں انہوں ابھی نہیں لگاتے, وہ نیچے LHC سے جہاں سے آپ سے بات کی ہے وہ لگاتی ہے. اور پہلے جو تھا نا یہ لوگ 20-20 روپے ٹکے کے بھی لیتے تھے. کون لیتا تھا؟ یہ نیچے بھی ہو یا یہ والے ہو, اب نہیں لیتے. LHC بھی لیتی ہے 20 روپے اور یہ حبیب بھی لیتے ہیں. پہلے لیتے تھے, اب نہیں لے رہے ابھی LHC والے. اور یہ جو تالا لگا وہ کہتا ہے میں آج وہ پولیو کی میٹنگ ہے ادھر گیا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یار یہ مت بند رکھا, کوئی ادھر عورتوں نے آنا جانا ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ مجھے باہر کے کام بھی کرنے. یہ میں کہ اگر آپ نے باہر کے کام کرنے تو یہاں پہ ایک بندہ بٹھا دے. نہیں تو ان کی بیگم بھی یہاں پر ہے. کن کی؟ یہ حبیب صاحب کی بیگم. نہیں ان کی نہیں ہے. وہ ابھی LHC صاحبہ نے بتایا ہے کہ ان کی بیگم فردوس یہاں پر کام کرتی ہیں. وہ اس کی بیگم نہیں ہوگی ادھر, فردوس کوئی نہیں ہے. اچھا وہ کوئی کام نہیں کرتی. نہیں وہ فردوس. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ موجود نہیں ہوتے یہاں پر. یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ابھی وہ کوئی میٹنگ ہے نا جو پولیو کا ادھر گئے ہوئے ہیں. یہ مجھے اکثر ہی غائب رہتے ہیں اور تالا لگا رہتا ہے. نہیں وہ اکثر تو نہیں ہوتا, کبھی کبھار ہو جاتا ہے اس طرح, اکثر نہیں ہوتا. ہاں جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں تو ایسا کہنا چاہنا کہ جدو بھی پرچی بنوانا تو پرچی جلدی ملتی نہیں ہے. تو 2-3 ہفتہ ہو گیا پورا پرچی نہیں ہلے تک ملی. اچھا پرچی آپ نے یہاں سے بنوانی تھی؟ پرچی یہاں سے ملنی تھی. نہیں پرچی کہاں سے بنتی ہے؟ پرچی یہاں سے بنتی ہے, پرچی نہیں بنا کے دیتے. پرچی تو سر دیتی ہے انہوں نے لکھ کے سارا کچھ فارم وغیرہ فل کر کے دیتا ہے, پر سانو تو 3-4. اگر آپ کے ساتھ چلتے ہیں ذرا پتہ کرتے ہیں جی کون صاحب ہے جو کہ پرچی نہیں بنا کے دیتے. آئیں ناظرین چلیں اور چل کے آپ کو دکھائیں کہ یہ پرچی کہاں سے بنتی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ پرچی کیوں نہیں بناتے ہیں. ان سے جی پرچی بنوانی ہے جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. یہ صاحب جو ہے ایک ہفتے سے چکر لگا رہے ہیں, پرچی کیوں نہیں بنتی ان کی؟ یہ سامنے کھڑے ہیں. بھائی آئیے گا ذرا ادھر. کس سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ سر میں بولتا ہوں دس رہا کہ میری بیوی 2-3 دفعہ. آپ آگے ہیں جی, آگے بات کریں جی. ہاں 2-3 دفعہ میری بیوی اتنے آ چکی. ٹھیک ہے لکھ کے لگایا ہے 12ویں میں لکھ کے لگایا ہے. اتنے میرے سے پہلے کی سی جی وہ ڈاکٹر صاحب بھی پرچیاں پڑھتے ہیں ویکسینیشن جڑے کرتے ہیں اور لوگ پڑھ لیتے پرچیاں. ایسے لکھ کے لگاتا ہے کہ جی ایپلیکینٹ نہیں سر آپ بات تو سن لیں نا میری. اب دیکھیں جی پہلے تو یہ بہن جو ان کی وائف ہیں جو بھی آیا میرے سے ان کی ملاقات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھائی آ گئے ہیں 3rd پرسن, مطلب ابھی ان کی ملاقات نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کس سے مل کے گئے بچوں کو ٹیکا لگوانے کے لیے آتے ہیں. کہ کبھی کوئی پکڑ لیتا ہے پرچی. تھا یہاں پہ تھا نا یہ ابھی دیکھیں مجھے تو نہیں پتا آپ نیچے آئے ہیں نہیں. 100 سال پہلے تھا. اور یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, یہاں کے ریزیڈینشل ہے جو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا چینجز ہوئے ہیں. لیکن آپ نے آ کے یہاں پر انقلابی تبدیلی نہیں دیکھیں کوشش کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں میں جو کچھ کر سکتا تھا بھائی آپ کے سامنے یہ لکھ کے لگایا ہوا. ابھی تو میں آن دی اسپاٹ تو نہیں لکھ کے لگایا نا, یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے. اگر لوگ پھر بھی ان کو ویکسینیٹر کو یا کسی کو دے کے جاتے ہیں